الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں کا بادشاہ ہے۔ میرے معزز نوجوانوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج حاسدین علماء کی وجہ سے ہم لوگوں کی، مسلمانوں کی بدنامی ہو رہی ہے پوری دنیا میں، اور یہود و نصارہ کو، ہندو عیسائیوں کو خوش کیا جا رہا ہے، کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیے یہ پاکستان آنا بہت زیادہ ان کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ لوگوں نے ان کو طعنے سنوا رہے ہیں، ہندوستان کو خوش کر کے ڈاکٹر ذاکر نائک کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں یہ علماء کرام۔ اور اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرما رہے ہیں لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، کہ کچھ اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ منہ کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ اصل نیکی تو وہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور قیامت کے دن اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور اللہ کے بھیجے ہوئے تمام پیغمبروں پر اگر ایمان لائے تو یہ اصل نیکی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زبانی کلامی تو سب کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو بھی پر بھی ایمان لایا، قیامت پر بھی ایمان لایا، فرشتوں پر بھی ایمان لایا، پیغمبروں پر بھی ایمان لایا، لیکن یہ کون سا ایمان کا درجہ ہے کہ آپ بڑے بڑے علماء کرام کو، اپنے مسلمان بھائی کو رلا رہے ہیں، جیسے کہ آج طارق جمیل صاحب رو گئے ان کے ظلم کی وجہ سے، جو ڈاکٹر ذاکر نائک سے وہ بے پناہ محبت کرتے ہیں، جو طارق جمیل صاحب، ان کو انہوں نے رلایا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کی بے حرمتی کر کے، بے عزتی کر کے۔ ایسے بہت سارے لوگ ڈاکٹر ذاکر نائک کو اپنے جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھتے ہیں، ان کے دل کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں یہ علماء کرام اور یہ مافیا، جو مافیا ہے لبرل مافیا، یہ لوگ ڈاکٹر ذاکر نائک کے دشمن ہیں اور انڈیا کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن میں اہل ایمان سے کہوں گا کہ آپ لوگ اس کا غم نہ کریں، ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت کرنی پڑی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تکلیف بھی برداشت کی۔ بابا قوم جو پورے دنیا کے باپ ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، انہیں بھی ہجرت کرنی پڑی تھی۔ یہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ان کو تکلیف برداشت کرنا پڑا ہے۔ تو جو لوگ دین پہ چلیں گے، حق پر رہیں گے، ان کو زمانہ یہ ستائے گا۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ جب سے دنیا بنی ہے تب سے یہ سلسلہ جاری ہے، اور ہر دور میں ہر مذہب کے اندر کوئی نہ کوئی تاجر ہوتا ہے مذہب کا، ہر مذہب میں تاجر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں کہ خالی مسلمان کے اندر میں تفرقہ پھیلا ہوا ہے، مسلمان ہی کے اندر یہ فرقہ بندی ہے، نہیں، ان لوگوں نے بھی بنا لیا ہے پیسے کمانے کے لیے۔ اسی طرح سے آج ہمارے مسلمان بھی ان لوگوں سے سیکھ کر کے اپنا اپنا دین میں تفریق پیدا کر رہے ہیں، دین میں تبدیلیاں پیدا کر کے بیٹھ گئے ہیں، جبکہ یاد رہے کہ جس نے دین میں تبدیلی کرے گا یا جس نے دین میں تبدیلی کیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دین کسی کے گھر کی جاگیر نہیں ہے، ان کے باپ دادے کی جاگیر نہیں ہے کہ وہ جب چاہیں اس کو اپنے اشارے پہ چلا لیں۔ دین ایک مکمل دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے اسلام کو پسند کیا ہے۔ اب اس میں کوئی بھی تبدیلی کرے گا وہ جہنمی ہے۔ آج ہمارے یہاں دین کے سوداگر لوگ دین کے اندر کھلواڑ مچایا ہوا ہے، دین میں تبدیلی پیدا کر رہے ہیں، اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے حسد میں یہ سارے مفتی
یہ لوگوں کو میں کیا بتاؤں، ان کے اندر حسد اتنی ہے کہ تبلیغ جماعت کے جتنے بھی علماء کرام ہیں، دیوبندی مسلک کے جو علماء کرام ہیں، جس طریقے سے وہ پگڑی باندھتے ہیں، اس مردود لوگوں نے اپنی پہچان بنانے کے لیے سکھ کے طریقے پہ پگڑی باندھنا شروع کر دیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سکھ جو پگڑی باندھتا ہے اس میں محراب جیسا یوں نشان وہ بنا کر کے باندھتا ہے۔ یہ جو بریلوی ہے یہ سکھ کی مشابہت کرتا ہے، اور حسد میں پگڑی دیوبندی علماء کے طرز پہ یہ نہیں چلتا کہ ہم الگ وہ الگ، یعنی کہ سکھ کا طریقہ اپنا سکتے ہیں، اپنے مسلمان کا طریقہ اب نہیں اپنائیں گے، کیونکہ وہ ان کے ساتھ مزار کی مٹی چاٹنے کے لیے نہیں بیٹھتا ہے۔ اب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اگر ان کو ہجرت کرنی پڑ رہی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، یہ خوشی کی بات ہے، میں اس کو سمجھتا ہوں۔ یہ نبی کی سنت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور آپ نے اللہ سے شکایت نہیں کیا، اور اس ہجرت پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوئے تو دیکھیے اللہ نے ان کو کس طرح سے عزت بخشی کہ جب وہ مکہ کو فتح کر کے آئے تو ایسا شاندار استقبال آج تک دنیا میں کسی کا نہیں ہوا۔ اور یہ علماء حاسدین جو ہیں، اور یہ حنیف یہ بکواس کرتا ہے کہ میں عورت کے ساتھ 2 گھنٹہ بھی بیٹھ جاؤں کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی کہ وہ ظاہر یہ کرتا ہے کہ میں بڑا متقی ہوں، اور ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے وہ بد کردار ہے، اس کے دل میں برے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ارے مولویوں، تم لوگوں نے اپنا، اب میرا منہ نہ کھلوانا، مجھے پتہ ہے تمہارے مولویوں نے تو مسجد کا پیش امام ابھی پنجاب کا واقعہ ہوا تھا، ابھی میڈیا پر دیکھ لینا، گوگل پہ دیکھ لینا، بچے کے ساتھ بدکاری کرنے کے بعد اس نے اپنے آپ کو بچنے کے لیے، بچے کو چھری نہیں ملی تو آری سے ہی اس کا گردن کاٹ کر کے مسجد کے چھت پر پھینک دیا۔ اب ایسے ایسے مولوی بھی تو ہیں، ان کو کہاں کا اللہ کا خوف، اور سمجھا یہ کہ میں تو امام ہوں، مجھ پر کسی کو کا شک ہی نہیں جائے گا۔ لیکن پولیس جو ہماری ہے یہ بدبخت ضرور ہے، لیکن کرمنل کو پہچان جاتی ہے، بے ایمان بھی ہے، لیکن تجربہ تو ہے کہ ایسا ایسا کام لوگ کر جاتے ہیں، امام بھی کرتا ہے، مفتی بھی کرتا ہے، پولیس کو یہ پتہ ہے۔ پھر انہوں نے جب چھان بین شروع کیا، پوچھ پاچھ ادھر ادھر سے باتیں کی، تو لوگوں نے بتا دیا ہوگا کسی نے کہ ابھی بچے کو میں نے جاتے ہوئے مسجد میں دیکھا تھا، لیکن نکلتے ہوئے واپس نہیں دیکھا۔ پھر امام صاحب سے جب پولیس کے سوال جب ہوتے ہیں تو اچھے کے دماغ کے سے ٹھکانے ان کے آ جاتے ہیں دماغ۔ اب جب اس کا دماغ ٹھکانے آیا تو دیکھا کہ اب بچنے کا کوئی چارہ نہیں ہے، تو ساری راز کھل گئے۔ تو دراصل مجرم اپنے کو ہوشیار سمجھتا ہے، اور اب بتائیے ایسے امام کے پیچھے جس نے نماز پڑھا ہوگا اس کی نماز کا کیا حال ہوگا، واللہ عالم۔ اور جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ ایسا گناہ کبھی نہیں کرے گا۔ یہ مفتی قوی، اس کو دیکھ لیجئے بے شرم کو، اور اس کے پیچھے لوگ کتنا مرتے ہیں، اس کے کیسے کیسے کردار کشی ہوئی۔ لیکن کردار کشی کیا ہوئی، اس کی تو تمام ثبوت کے ساتھ ہوا، لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا، کوئی قانونی ایکشن نہیں ہوا، کیونکہ بھائی یہ مافیا ہے۔ ہمارے پاکستان میں ڈاکٹر مافیا بھی ہے، انجینئر مافیا بھی ہے، اسکول مافیا بھی ہے، ہر جگہ پہ مافیا ہے۔ اب یہ مافیا سے جیتنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ اپنا پنجہ اتنا مضبوط رکھتے ہیں کہ ان کو ہلانا مشکل ہے۔ تو میری گزارش ہے طارق جمیل صاحب سے کہ آپ صبر کیجئے،
جیسا کہ ہر کوئی اس آیت کو جانتا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، بس اللہ کی یاد میں رہیے، اللہ کا ذکر کیجئے، اللہ ہماری ذکر ہمیں یاد رکھے گا، اور جب اللہ ہمیں یاد رکھے گا تو پھر ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ طارق جمیل صاحب صبر سے کام لیجئے، آپ کے اوپر پہلے بھی یہ لوگ تنقید کر رہے تھے کہ آپ کے گھر میں بچے کی موت ہو گئی آپ کے، اور آپ کا سینہ زخموں سے بھر گیا، آپ کے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی کہ ایک جوان بیٹا کی میت کو کاندھا باپ دے رہا ہے، کتنی بد نصیبی کی یہ بات تھی۔ عام طور سے تو ہم لوگ اس کو بہت عجیب سمجھتے ہیں کہ ایک باپ کے لیے یہ صدمہ ناقابل برداشت ہے، لیکن اللہ نے آپ کو صبر دیا۔ تو اس طرح سے آپ صبر کیجئے، یہ حاسدین ذلیل ہو کر کے رہیں گے۔ اور جس طرح سے میں آپ کو عرض کر دوں، ابو جہل، ابو لہب، یہ تو دنیا سے چلا گیا، لیکن اس کی نسل باقی ہے، اس کی نسل چل رہی ہے ابھی تک، اور اسی نسل میں سے بہت سے لوگ ہیں جو دنیا میں بربریت اور بدماشیاں پھیلا رہے ہیں۔ ابو جہل کو بھی بڑا غرور تھا، ابو لہب کو بھی بڑا غرور تھا، اور اللہ نے ابو جہل کو کتے کی موت مارا اور ابو لہب سڑ کے مرا، اتنا سڑا وہ کہ اس کا بیٹا اس کے قریب نہ جا سکا، اس کو پتھر مار مار کر کے اس کی میت کو ڈھونپ دیا گیا۔ یہ ہوتا ہے گستاخ رسول کی سزا، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نفرت پیدا کیا، اس کو سزا ضرور ملتی ہے۔ تو یہ لوگ دین کے دشمن ہیں، کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب یہ اللہ کا دین کو دنیا میں عام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، ظاہر ہے انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، اور فرشتوں سے غلطی نہیں ہوتی ہے، تو فرشتے تو نہیں ہیں ہم تو بشر ہیں، بشر خطا کار ہوتا ہے، اور اللہ خطا کو معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا ہے۔ تو ہمیں چاہیے، اگر یہ لوگ مخلص ہوتے، اچھے مسلمان ہوتے، اچھے ایمان والے ہوتے، تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو یہ مشورہ دیتے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کے یہ چیلنج کا مرتبہ ہے کہ آپ تکبر کرتے ہیں، تکبر ہوگا انسان کسی کو چیلنج کرے گا، آؤ میرے مقابلے میں، تم نے اتنا اپنے بیٹے کی شادی میں خرچ کیا، دیکھو میں اتنا کروں گا، یہ ہو گیا چیلنج، اور اس کا نام ہے تکبر، کہ تم سے بڑا میں ہوں۔ اور تکبر کرنے والے کے لیے قرآن نے اعلان کر دیا، قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین، جو بھی تکبر کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا، وما علینا الا البلاغ۔